بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها وأكل الربا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 تباہ کن چیزوں سے بچو، جن میں سے ایک سود کھانا ہے۔ سود کیا ہے؟ سود کی 2 بنیادی شکلیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو قرض دیا جائے یا پیسہ اس طریقے سے انویسٹ کیا جائے، کسی کاروبار میں لگایا جائے کہ اصل محفوظ ہے، یعنی اس نے اصل ہر حال میں واپس کرنی ہے اور اس پر نفع بھی ہوگا، چاہے وہ فکس ہو یا نہ ہو، تو یہ بھی سود ہوتا ہے۔ یا کسی کو قرض دیا جائے، جسے کہیں کسی مالیاتی ادارے میں، بینک میں یا کسی اور ادارے میں جو بچت کے ادارے ہوتے ہیں وہاں رکھوایا جائے اور پیسہ بہر صورت محفوظ ہے، یعنی وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، اس کے اوپر پھر ماہانہ سالانہ کسی بھی شرح سے کچھ اضافہ ملتا ہے، یہ ایک سود ہے۔ یا کسی کو کوئی چیز بیچی ہے اور اس کے ذمے اس کے پیسے آ گئے، تو کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ یہ پیسے دے دو، اگر اس پر اتنا وقت گزر گیا تو تمہیں پھر اس کے اتنا زیادہ پیسے ساتھ دینے پڑیں گے۔ اور اسی طریقے سے جیسے یہ کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 40 دن کے اندر اندر اگر تو ادائیگی کر دی تو پھر نہیں، اور اگر 40 دن سے بڑھ گیا تو پھر آپ کو اتنا سود ساتھ دینا پڑے گا۔ تو مختلف صورتیں اس وقت معاشرے میں اس کی رائج ہیں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ چند چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا دیں کہ ان کا جب آپس میں تبادلہ ہو تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ ادھار ہو سکتا ہے، جیسے سونا سونے کے ساتھ، پرانا زیور نیا زیور، یا زیور اور ڈلی، چاندی چاندی کے ساتھ، روپیہ روپے کے ساتھ۔ کرنسی کا جو ایک ہی جنس کی کرنسی ہے وہ آپس میں جب تبادلہ ہو تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ مختلف صورتیں ہیں جن کو معلوم کر لینا چاہیے، تو اس میں سود کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اور سود گناہ کتنا بڑا ہے، شریعت مطہرہ میں جن گناہوں پر جتنی بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں، سود کا گناہ ان سب میں سے بڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اس کو فرمایا کہ جو بندہ سود لیتا ہے اور سود سے باز نہیں آتا تو اس کا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو جو اعلان جنگ جس اللہ کے ساتھ جس کی جنگ ہو تو وہ جیت تو نہیں سکتا۔ پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود کا 1 درہم، آج کے زمانے میں کہہ لیجئے کہ 200-400 روپیہ ہوگا یا 1000 روپیہ ہوگا زیادہ سے زیادہ، تو اتنا سود کھانا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، 70 اس کے درجے ہیں۔ ایک درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، یعنی اتنا شدید اس کو گناہ شمار کیا گیا۔ اور فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے جہنم میں کہ جن کے پیٹوں میں سانپ دوڑ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سود خور لوگ ہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے
کہ جس کے بارے میں جس کی لپیٹ میں کئی سارے لوگوں کو لایا گیا. فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سوا. فرمایا کہ سود پر بھی لعنت ہے اللہ کی، کھانے والے پر بھی لعنت ہے، کھلانے والے پر بھی لعنت ہے، اور اس کا حساب کتاب لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، اور اس معاملے میں گواہ بننے والے پر بھی لعنت ہے، اور یہ سارے لعنت میں برابر کے شریک ہیں. تو یہ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سود چاہے بڑھ کے جہاں مرضی چلا جائے، اس کا انجام ذلت ہے، قلت ہے. یعنی یہ بڑھتا نہیں ہے، اصل میں یہ ورم ہوتا ہے. جیسے جسم کے اندر پھوڑا کوئی نکل آئے یا کوئی بیماری ایسی بن جائے کہ جسم پھولنا شروع ہو جائے، تو وہ اضافہ صحت مند اضافہ نہیں ہے، وہ مصیبت ہے. تو سود کے نتیجے میں جو مال بڑھتا ہوا انسان کو نظر آتا ہے وہ اصل میں مصیبت ہوتا ہے، جو اس کے لیے دنیا و آخرت میں اس کا ظہور ہو جاتا ہے. تو سود کا گناہ، سود کو بڑے بڑے گناہوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا. اور قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی عقلیں معوف ہو جاتی ہیں. یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کوئی سحر زدہ یا آسیب زدہ آدمی بہکی باتیں کرتا ہے اور وہ صحیح بات سننے پر سمجھنے پر آمادہ نہیں ہوتا، ایسے ہی سود خور کی عقل فرمایا کہ چلی جاتی ہے، اس کو صحیح بات سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو سود کے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جانتے بوجھتے ہوئے سود لینا یا لا علمی میں ساری زندگی رہنا اور کہنا کہ ہم مسئلہ جان لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سود کا گناہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے، یہ بہت غیر محتاط رویہ ہے. اس لیے یہ احکام سیکھنے چاہیے. جو زندگی سے، جس کی زندگی میں، جس کا شعبہ زندگی ایسا ہے کہ وہاں سود کا امکان ہے، تو اسے چاہیے کہ کم سے کم سود ہونے کے جو مسائل اور صورتیں ہیں وہ جان لے. جیسے سناروں کا کام ہے یا کرنسی کا کام ہے یا اور کوئی بندہ کسی مالیاتی اداروں میں اپنا رکھتا ہے پھر لیتا ہے یا بانڈز وغیرہ خریدتا ہے، تو ان چیزوں میں تھوڑے تھوڑے ہمیں معلوم نہیں، چونکہ معاشرے میں کوئی اس کو چل رہی ہے، کوئی روک لگانے والا نہیں ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب جائز ہے. نہیں، جائز نہیں. اس وقت معاشرے میں بہت سی سود کی، کھلے سود کی صورتیں رائج ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب.